بسم اللہ الرحمن الرحیم ایجوکیشنل چینل کے معزز سامعین، آج ہم آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام حکومت کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، تو جڑے رہیں ویڈیو کے آخر تک۔ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی ایسی شخصیت ہیں جن کا دور خلافت قیامت تک کے آنے والے حکمرانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے اپنی سیاسی بصیرت سے اسلامی سلطنت کو وسعت دے کر تقریباً 23 لاکھ مربع میل تک پھیلایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال عہد خلافت میں بڑی بڑی سلطنتوں کو اپنے زیر نگین کیا۔ تاریخ کے نامور فاتح سکندر اعظم، چنگیز خان اور تیمور لنگ کے ناموں سے کون نہیں واقف؟ انہوں نے بھی بڑی بڑی فتوحات کی، کئی ممالک کو زیر نگی کیا، مگر جب وہ فتوحات سے فارغ ہوتے تو جگہ جگہ انسانی لاشیں، کھوپڑیوں کے پہاڑ، خون کی ندیاں، ہر جگہ ویرانی نظر آتی۔ وہ جہاں سے گزرتے ایسے ویران کر دیتے، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں گر پایا۔ ایران اور روم جیسی سپر پاور اور سلطنتیں جس انداز و احتیاط سے فتح ہوئیں کہ بڑے بڑے تاریخ دان ظلم و ستم کی ایک مثال بھی پیش نہ کر سکے۔ فتوحات سے بڑھ کر آپ نے نظام حکومت کو منظم کیا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آپ کے دور میں حکومت اور سلطنت کا باقاعدہ نظام شروع ہوا۔ آپ نے نظام حکومت کو چلانے کے لیے متعدد محکمے اور انتظامی شعبہ جات قائم کیے۔ آپ کی عہد خلافت کا انتظامی ڈھانچہ کچھ اس طرح سے تھا کہ آپ نے نظام عدل قائم کیا۔ آپ نے نظام عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم کیا کہ تاریخ اتنی وسیع و عریض سلطنت میں ظلم و زیادتی کی ایک مثال بھی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ کے دور کا نمایاں وصف عدل و انصاف ہے۔ آپ کے دور حکومت میں انصاف سے کبھی بھی سرمو انحراف نہیں ہوا۔ یہ انصاف صرف مسلمانوں تک ہی محدود نہ تھا بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی انصاف روا رکھا جاتا تھا، یعنی نظام عدل میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں تھا۔ آپ کے ایوان عدل میں اعلیٰ و ادنا، امیر و غریب، آقا و غلام اور خبیث و بیگانہ سب برابر تھے۔ جو بھی ظلم ثابت ہوتا اسے سزا دی جاتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء کے معاملے میں بھی بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے۔ آپ اس منصب کے لیے انہی بزرگوں کا انتخاب فرماتے تھے جن کا علم و تقویٰ، ذہانت و قوت فیصلہ مسلم تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے عہد میں نظام انصاف بے مثال تھا۔ آپ نے انسداد رشوت کے لیے قاضیوں کی بیش بہا تنخواہیں مقرر کی۔ یہ قاعدہ مقرر کیا کہ دولت مند اور معزز شخص کے علاوہ معمولی آدمی قاضی نہیں ہو سکتا، اور اس کی وجہ یہ ظاہر کی کہ دولت مند رشوت کی طرف راغب نہ ہوگا اور معزز شخص فیصلہ کرنے میں کسی کے رعب سے متاثر نہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طرز عمل رہتی دنیا تک کے لیے عظیم مشعل راہ ہے کہ قاضی کو کسی کی زیر اثر نہیں ہونا چاہیے اور تمام تر شہادتوں کے پیش نظر رکھتے ہوئے بغیر کسی شخص کے دباؤ کے آ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ آپ نے احتساب کا سخت نظام قائم کیا ہوا تھا، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو بھی سخت احتساب فرمایا کرتے تھے۔ کتب تاریخ میں ایسے کئی واقعات ہیں جن میں آپ نے اپنے بیٹی اور زوجہ کا احتساب کیا اور انہیں تنبیہ کی کہ آپ بطور احتیاط بعض اوقات ایسے کاموں سے بھی اپنے گھر والوں کو منع کرتے تھے جو فی نفسہ جائز اور مباح ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے پولیس کا باقاعدہ اور مستقل محکمہ قائم کیا تھا تاکہ امن و امان کے قیام کو یقینی بنایا جا سکے اور شہریوں کے جان و مال کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ لوگوں کے مختلف معاملات پر نظر رکھنے کے لیے آپ نے مختلف پولیس افسروں کو مقرر کر رکھا تھا۔ اس محکمے کا کام امن و امان کے قیام کے ساتھ ساتھ معمولاتی زندگی میں غیر قانونی اور غیر اسلامی افعال سے روکنا تھا۔ پھر اس کے علاوہ آپ نے جیل خانے قائم کیے جن میں مختلف جرائم پیشہ لوگوں کو قیدی بنایا جاتا تھا۔ آپ نے سب سے پہلے مکہ میں 4000 درہم کے عوض صفوان بن امیہ کا گھر خرید کر اسے جیل خانہ بنایا۔ اس کے علاوہ دیگر اضلاع میں بھی جیل خانے بنائے۔ اس کے علاوہ آپ نے زراعت کی سیرابی اور رعایا کی ضرورت کے لیے متعدد نہریں کھدوائیں۔ آپ نے آبپاشی کا وسیع محکمہ قائم کیا۔ مقررین کے بیان کے مطابق خاص مصر میں 1,20,000 مزدور حکومت کی جانب سے اس کام میں لگے رہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ نے بیت المال کے نظام کو وسعت دی۔ تمام صوبوں اور مرکزی مقامات بیت المال قائم کیے، ان کے لیے وسیع عمارتیں بنوائی اور دیانتدار افسران کا تقرر کیا۔ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وزیر خزانہ مقرر کیے گئے۔ اس کے بعد آپ نے تمام مفتوح علاقوں میں قرآن پاک کے درس و تدریس کا معاملہ شروع کروایا۔ اس کے لیے آپ نے قرآن سکھانے والے معلمین کو مقرر فرمایا جو لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔
آپ کے عہد میں قرآن کی تعلیم لازمی تھی۔ آپ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند آدمیوں کے ساتھ روانہ فرمایا، قبائل میں جا کر ہر شخص کا امتحان لے اور جسے قرآن کا کوئی حصہ یاد نہ ہو اسے سزا دیں۔ آپ نے اس کا نصاب بھی مقرر فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق سورہ بقرہ، سورہ نساء اور سورۃ المائدہ، سورہ حج کو یاد کرنا ضروری قرار دیا گیا۔ الغرض دور فاروقی تاریخ اسلام کا ایک عظیم اور مثالی دور گزرا ہے جس میں اسلامی ریاست کے انتظامات و انصرام کی درست تصور کی عملی تصویر پیش کی گئی۔ اتنی بڑی سلطنت کے حاکم ہونے کے باوجود سادگی و عاجزی اور انکساری آپ کا خاصہ تھی۔ آپ کے پیش نظر خدمت خلق کا جذبہ تھا۔ آپ نے رعایا کی خبرگیری کو لازم رکھا اور آپ نے عوام کے لیے اپنا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا۔ نیز اپنے گورنروں اور دیگر اہلکاروں کو ہدایت دے رکھی تھی کہ عوام پر آنے والے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں اور مظلوموں کی داد رسی کریں۔ یہی وجہ ہے کہ عدل و انصاف اور رعایا کی خبرگیری میں آج بھی دنیا فاروقی کو بطور مثال پیش کرتی ہے۔